زندگی سے انسان چلا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں اسی لیے عطا کی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے، کہ انسان اس دنیا کی مختصر سی زندگی 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال، زیادہ نہ انسان 100 سال کے پار والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر زندگی ہے، اس زندگی کو رب العالمین نے اسی لیے عطا کیا تاکہ وہ اصل جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری اس جگہ پر کر لیا جائے، تاکہ اس جگہ پر افسوس نہ ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا کہ رب کے ہاں جب بندے حاضر کیے جائیں گے تو انہیں جو عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیفیں نہیں اٹھائی، کبھی آلام و پریشانیاں نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئی، دکھ اور تکلیفیں نہ اٹھائی، عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، اچھے بنگلوں میں رہا، اچھی گاڑیوں میں گھوما، اچھا کھایا پیا، اچھا پہنا اوڑھا، یعنی خلاصہ یہ کہ زندگی کے کسی شعبے میں اور زندگی کے کسی لمحے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ رب ذوالجلال کے ہاں اس نئی زندگی میں جہاں جانے کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے انسان کو وہاں رکھا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی کا تجھے بنگلہ، دنیا کی زندگی کی تجھے گاڑیاں، دنیا کی زندگی کا تجھے لباس، اور دنیا کی زندگی میں جو عیش و آرام کے ساتھ تو رہا، کیا تجھے وہ عیش و آرام یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ جواب دے گا رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دنیا کی زندگی کا عیش و آرام کا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کیسے میں نے زندگی گزارا، سارا عیش و آرام میں بھول چکا ہوں۔ رب کریم ایک ایسے آدمی کو جو غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، خلاصی کی زندگی بسر کرتا ہے، غریبی میں زندگی بسر کرتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، جھوپڑیوں میں زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی کو گویا کہ دنیا کی زندگی میں سوائے پریشانیوں کا کچھ نہیں، وہ اپنے رب کے پاس جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اس نئی زندگی میں داخل کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا کی زندگی کی کوئی تکلیف یاد ہے یا نہیں؟ وہ رب کے سامنے جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، یہ لمحہ بھر کا عیش و آرام اور یہاں کا سکون اور چین اتنا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ دنیا کی زندگی کے تمام آرام اور پریشانی اور مصیبتوں کو بھول چکا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ فرمایا اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے تاکہ اس آخرت کی تیاری کر دے۔ آج جمعے کا دن ہے، کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں، نیند غالب آ گئی تو کچھ دیر میں آ کر پڑھا ہوگا، کسی کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا ہوئی ہوگی اور کسی کی نمازیں تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ جمعے کا دن ہے، سورہ کہف کی فضیلت ہے، اس زندگی کی تیاری ہم کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سوچیں اور غور و فکر کریں کہ جمعے کا دن ہے، سورہ کہف کا جو ذکر ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری سورہ کہف پڑھی ہوگی۔ یہ تو خطبے کا موقع ہے، ورنہ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جائے کہ کتنے آدمی ہیں جنہوں نے سورہ کہف کی مکمل تلاوت کی تو چند لوگ نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے۔ کچھ لوگ 10 آیات کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی میں رب نے اسی لیے نہیں بھیجا ہے ہم بس عیش و آرام کریں، بلکہ فرمایا دنیا کی زندگی میں رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی انسان نے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کیا ہے، رب کو بھول گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا نہ کیا ہے، تو ایسا آدمی واپس آئے گا۔ ہم گاؤں دیہات کے آدمی ہیں، دیکھتے کھیتی باڑی
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن انسان پوری کوشش کرتا ہے۔ برسات کا زمانہ ہوتا ہے، آدمی کس طرح سے آج بھی ان ایام میں انسان اپنے کھیتوں پر پانی کے لیے یا اپنے کھیتوں میں اس فصل کی صفائی کے لیے